اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ہر چیز پر حکومت تھی، ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر تھی، حتیٰ کہ جنات پر تھی، انسانوں پر بھی تھی۔ اور وہ زبان بھی سمجھتے تھے، ہر چیز کی، ہر جانور کی، ہر انسان کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے، تو دیکھا ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا، رزق تھا، اور یہ اس رزق کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے کنارے کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلی گئی۔ چونٹی کو منہ میں لے کر وہ واپس پانی میں دریا میں چلی گئی۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر پانی سے باہر آیا، پھر اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب اس کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں رزق تھا، دانا تھا، جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر چیز پر تھی، ہر چیز سے مراد دنیا کی ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، جرند پر، پرند پر، انسانوں پر، جنات پر، ہر چیز پر۔ وہ جرند سے، پرندوں سے، سب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہوا تھا، ایک یہ حکومت دی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا، بلایا کہ چونٹی کو حاضر کیا جائے۔ جب چونٹی آئی اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، نہ کہ انبیاء کرام اور نہ ہی کوئی ولی اللہ۔ یہ چونٹی کہنے لگی کہ اے پیغمبر خدا، اسی سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اس دریا کے اندر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، وہ پتھر ہی اس کی زندگی ہے اور وہیں پہ وہ رہتا ہے اور وہی اس کا مقام ہے۔ اور مجھے اللہ تعالی نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے معمور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے لے کر پانی سے ہو کر
پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے، وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ پر جا کے منہ اپنا رکھ دیتا ہے، پھر میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناج میں اس پتھر کے اندر اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، پھر وہ کیڑا وہاں پہ وہ اپنا رزق کھا لیتا ہے۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے پانی کے باہر آ کر، جب تک میں آ نہ جاؤں تو یہ وہاں سے جاتا نہیں۔